नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद मकबूजा कश्मीर के वो शहरी जो भारत की मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उनके कत्ले आम का एक नापाक मंसूबा बनाया जा रहा है। इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारत के उपिंद्रा द्विवेदी, वो और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये किस तरह से इन्वॉल्व हैं, भारत में होने क्या जा रहा है, ये एक खूनी खेल है जो कि भारत खेलने जा रहा है। इसमें कौन कौन मुलव्विस है, एक होशरुबा कहानी है जो हम रखेंगे सबूतों के साथ आपके सामने। इसके साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी है, उसने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके साथ मिल के 150 फौजियों के जो कत्लेआम का मंसूबा है वो कब, कहां और कैसे बनाया है और ये आगे क्या होने जा रहा है, इस पे भी नजर डालेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान को धमकी तो दे दी जंग की, लेकिन इसके अब जो आउटकम्स निकलना शुरू हो गए हैं, जो इसकी सूरत हाल बन गई है, अब उस पे भारत की पीछे की जानिब दौड़ लग गई है। क्या पाकिस्तान और भारत में एक और जंग होने जा रही है, या फिर ये झूठी कहानी है, ये भारतीय डरावना जो हमें धमकी है, या फिर ये हकीकत है? इस पे भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले जो मकबूजा कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कंसर्न शो किया है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को, जो स्टेट जम्मू कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भारत की मुख्तलिफ स्टेट्स में भेजा और उन्होंने मकबूजा कश्मीर के शहरियों को, जो कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ स्टेट्स में रहते हैं, उनको खबरदार किया है। खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के, जो दिल्ली में हैं, जो आगरा में हैं, जो दूसरे और स्टेट्स में हैं, वो वहाँ पे उन्होंने उनको एक थ्रेट जारी किया है और उनको कहा है कि आप अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला हैं उनका ये जानना है, उनको ये खबर पहुंची है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर के जो शहरी हैं उनको कत्ल करने का, उनके कत्ले आम का एक नापाक, एक प्रोपोगेंडा, एक मंसूबा भारतीय हुकूमत, ये जो मोदी सरकार है, ये बना रही है। नाज़रीन, ये बिल्कुल कंफर्म खबरें हैं। दूसरी जानिब जो उमर अब्दुल्ला हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट ऑफ द हेड हैं, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा किया है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। खबर ये है कि नरेंद्र मोदी ने एक तो अभी तक जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें शमूलियत का फैसला नहीं किया। जो कांग्रेस है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अगर हम बीजेपी के बाद की बात करें, अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो खारजी उनके प्रेसिडेंट हैं मलिक अर्जुन खारजी, उन्होंने कहा कि मोदी साहब की जो सीरियसनेस है वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। ये जो पहलगाम वाक़ा हुआ है, ये भी हमारे जो सिक्योरिटी लैब्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी की कमज़ोरी है, इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ वो जो कांग्रेस वाले हैं, उन्होंने मोदी को और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के आने से मुल्क आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। मोदी जो आर्मी है उसको सियासी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं जो ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इंडियन आर्मी के, ये हैं जनरल उपिंद्रा द्विवेदी। ये 30 जून 2024 को अपॉइंट हुए इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नाज़रीन, उसके बाद 30 जून 2024 के बाद मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने अपना जो है वो निशाना बनाया हुआ है। यहाँ पे मासूम कश्मीरी हों, इवन के इंडिया के अपने ही अगर आर्मी के सोल्जर्स हों, उनको भी ये मरवाई जा रहे हैं। अगर हम पुलवामा वाक़या की बात करें तो 150 से ज़ायद फौजी उसमें इसने और इसका जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसने मिल के तो वो सारे का सारा वाक़या करवाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, फिर वो आपको याद होगा इन्होंने एयर स्ट्राइक की, फिर उसका इन्होंने रिस्पॉन्ड भी देखा। तो नाज़रीन, ये सारे का सारा झूठ का पलंदा था जो कि नरेंद्र मोदी ने अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके साथ मिलके ना सिर्फ इन्होंने अपने मासूम फौजियों को खुद ही मारा, बल्कि अब मैं आ जाता हूं, अब आपको बताता हूं कि ये पहलगाम वाक़या हुआ क्यों। नाज़रीन, अब ज़रा गौर से सुने मेरी इस तहकीक को। तहकीक ये है कि जिस दिन ये वाक़या होता है, एक ही दिन में ये जो पहलगाम वाला पॉइंट था वहां पे 1000 टूरिस्ट भेजे गए, 1000 टूरिस्ट। और इस साल में, ये जो साल 2024-25 था, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया भी कि अप्रोक्सीमेटली कोई 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट जो हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का विजिट किया। भारत ने ये वावेला मचाना शुरू कर दिया कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में चूंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इट मीन्स दैट कि ये जो है ये बड़ी प्रिजर्व स्टेट है। लेकिन नाज़रीन, आप ये जो मोदी हुकूमत है, आप इसकी प्लानिंग चेक करें।
اگر فار ایگزامپل پاکستان نے کوئی کاروائی کرنی ہوتی تو پاکستان کو پتا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو 99% پاپولیشن ہے وہ تو مسلمانوں کی ہے، لیکن ناظرین یہ کیا کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں یہ ساری کی ساری جو پالیسیز ہیں، ساری کی ساری سازشیں، اس لیے یہ بھارتی حکومت اور بھارتی آرمی یہ وہاں پہ یہ وہاں پہ اس لیے ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی نقصان، جانی نقصان بھی ہوگا، سویلین کیجویلٹیز بھی ہوں گی تو وہ مسلمز کی ہوں گی، ان لوگوں کی ہوں گی جن کی سیمپتھیز، جن کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، یہ جو دیودی ہیں جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کے چارج سنبھالنے کے بعد 30 جون 2024 کے بعد وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈتوں کی ایک بس تھی، اس بس کے اوپر حملہ کروایا گیا، اس میں بھی رو کا ایک انسپیکٹر انوالو تھا، اور بعد میں الزام جو ہے یہ حریت پسندوں پہ لگا دیتے ہیں، آزاد کشمیر کے نوجوانوں پہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ وہاں پہ سرچ آپریشن شروع کرتے ہیں اور وہاں سے ایک ایک کر کے 1 by 1 پک اینڈ چوز کرتے ہیں، وہاں سے جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ڈیزرونگ وہاں پہ جو ان کی یوتھ ہوتی ہے، ان کو یہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ تمام ٹیلنٹ جو کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا یوتھ کا ٹیلنٹ، جو کہ ایمرجنگ ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو یہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں، ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عمر عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے، جو کہ لیفٹیننٹ گورنر ہے، ان سے انہوں نے پرمیشن مانگی ہے کہ آپ آل پارٹیز جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کریں مقبوضہ کشمیر۔ تو ناظرین، جس طرح سے یہ انڈین آرمی نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کو کیپچر کیا ہوا ہے، اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 5 لاکھ کی وہ فگر ہے جو انڈیا خود دیتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سرویز وہاں پہ 7 سے 7.5 لاکھ فوجی موجود ہیں، جو کہ کشمیریوں کو کہیں نہ کہیں دن رات، صبح دوپہر شام کہیں نہ کہیں اٹھاتے رہتے ہیں، ان کا اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کیجویلٹیز کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے امن کو سبوٹاژ کرتی ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے، آپ کو جو ہے وہ ثبوت آپ کے سامنے رکھے، اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کا جب قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، 60s کی بات ہے، تو اس وقت بھی جو سکھوں کی قتل عام تھا وہ بھارت میں شروع ہو گیا تھا۔ سملرلی اب چونکہ یہ جو فالز فلیگ ایک آپریشن کیا گیا ہے، یہاں پہ جو 26 لوگ پہلگام میں ہلاک ہوئے ہیں، اب ان کا الزام یہ کشمیریوں پہ ڈال رہے ہیں اور پاکستانیوں پہ ڈال رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، جو کہ دلی میں رہتے ہیں، جو ممبئی میں رہتے ہیں، جو آگرہ میں رہتے ہیں، جو اتر پردیش میں رہتے ہیں، جو بہار میں رہتے ہیں، جو گجرات میں رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ جہاں پہ ان کو کوئی مسلمان، خصوصاً جموں اینڈ کشمیر کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی اور جموں اینڈ کشمیر کا شہری ان کو وہاں پہ نظر آئے گا تو وہ اس کا مرڈر کریں گے، اس کا قتل عام کریں گے۔ اور اس طرح سے ناظرین، مودی صاحب کو آپ اب یہ کہیں گے کہ جی ہم بھارت میں ہی ایسا کیوں کروائیں گے؟ تو آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کتنے مسلمانوں کو زندہ جلوا دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ وزیر اعظم بنا تھا بھارت کا۔ تو ناظرین، یہ ہے مودی کی وہ گندی اور گھٹیا سیاست، اس کے ساتھ اس کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کنسرنڈ ہے، جڑا ہوا ہے، اور کانگریس جو کہ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کا جو ملک ارجن ان کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کھل کے مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا، اپنی آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ان کی آرمی ہے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں پاکستان سے، یہ کبھی بھی پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، وہ کہانی جو پاکستان پہ حملہ کرنے والی تھی، پاکستان کے جو بہادر جرری افواج ہے، انہوں نے اس کا ٹھوس جواب دے کے پاکستان نے، میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایسٹرن بارڈر پہ ہم نے اپنی توپیں نصب کر دی ہیں، ہم نے میزائل، اپنا جو اٹیک ہے سسٹم ہے اس کو مزید فعال کر لیا ہے۔ کل بھارت کے ٹی وی چینلز پہ ایک جھوٹی خبر چلائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ہلچل ہے، پیٹرول پمپس پہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، رات کو بھی ہم لوگ باہر آؤٹنگ کر رہے تھے الحمدللہ، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، کہیں پہ کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کہیں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ تمہاری ایسی کی تیسی۔ پچھلی مرتبہ تو ہم نے آپ کو ابھی نندن واپس کر دیا تھا چائے پلا کے، اس مرتبہ جانے بھی نہیں دیں گے۔ ناظرین، بھارت نے کئی مرتبہ یہ ناکام پلاننگ کی ہے، کبھی یہ کہ 65 میں آئے تھے کہ چلیں جی صبح کو ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے، تو وہاں سے ان کو عزیز بھٹی نے بارڈر نہیں کراس کرنے دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ کتنی جنگیں ہار چکے ہیں۔ کارگل میں ان کی لاشیں پڑی پڑی مسنا شروع ہو گئی، مرنا شروع، بدبو چھوڑنا شروع ہو گئی۔ وہ تو یہ دعائیں دیں میاں نواز شریف صاحب کو، جنہوں نے وہاں پہ جا کے سیز فائر کر لیا امریکہ میں، ورنہ ہماری فوج نے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ تو ناظرین، انڈاؤٹڈلی پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے،
ہمارے سیاسی جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، موجودہ حکومت کمزور ہے، ہم مان رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ورنہ بھارت کی ایسی کی تیسی، یہ بھارت ہماری طرف دیکھ بھی جائے تو۔ ناظرین، پوری دنیا کو کنسرن ہے، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سعودی عرب ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اگر یہ اٹامک بم چلے گا نا تو 1 مہینے میں دھواں امریکہ تک پہنچ جائے گا، 2 ارب کے قریب کیجویلٹیز ہوں گی، اور 20 دن تک سورج نہیں نکلے گا اس زمین پہ اگر پاکستان اور بھارت میں کوئی اٹامک ویپنز کی جنگ ہوئی تو دنیا چلنے دے گی اسے؟ چائنا چلنے دے گا اسے؟ چائنا تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امریکہ تو ہم سے دور ہے۔ تو ناظرین، یہ کنسرنڈ ہے۔ الحمدللہ پاکستان نہ صرف اٹامک پاور ہے بلکہ پاکستان اپنے تحفظات کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ بھارت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھے، پہلگام اٹیک میں سیدھا حافظ سعید کا نام لے دیا، پھر وہ سیف اللہ قصوری کا نام لے دیا، شریف آدمی بیچارہ، وہ اتنی بڑی داری، 5 وقت کا نمازی، وہ کہتا ہے مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میں بھی جہادی تنظیم کا حصہ ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہے حقیقت، ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو مودی ہے وہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور اپنی دوسری انتظامیہ کے ساتھ مل کے کشمیریوں کی جانوں کا سودا کر رہا ہے، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے ہی فوجیوں کا قتل عام کروا رہا ہے، پاکستان کو بالکل کمزور دھمکیاں دے رہا ہے، جھوٹی دھمکیاں دے رہا ہے تاکہ یہ ووٹ لے سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ناظرین یہ جو جنگ کا خطرہ ہے یہ ٹل جائے، ورنہ اگر بھارت پاکستان میں 1 انچ بھی آیا تو ہم اس کو 1 کلومیٹر واپس چھوڑ کے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔